وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا بڑے ادب سے، سچی محبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کو مانا جائے، جس سے روکا ہے اس سے رکا جائے۔ آپ نبوت کے بعد 23 سال زندہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے؟ فرمایا سوموار کو ہی میں پیدا ہوا اور سوموار کو ہی اللہ نے مجھے نبی بنایا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی ولادت کا وہ جشن جو لوگ منا رہے ہیں 23 سال میں نہیں منایا۔ نہ اللہ کے رسول کے صحابی کی 2 سال خلافت رہی ابو بکر کی، نہ عمر کی 10 سال خلافت میں، نہ عثمان کی 12 سال خلافت میں، نہ سیدنا علی کی 4 سال خلافت میں، نہ سیدنا حسن کے 6 مہینے تھے، پھر اس کے بعد 20 سالہ سیدنا معاویہ کی حکومت اور خلافت رہی ہے۔ کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ کو کہتا ہوں، اگر یہ قرآن میں موجود ہے، اگر دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اس کی دلیل موجود ہے، مجھے بھی بتائیے گا، میں سب سے آگے آپ کے ساتھ چل کے ان جلوسوں میں بھی شریک ہوں گا، یہ کام بھی کروں گا۔ اگر قرآن اور حدیث میں ایک بھی بات اس طرح نہیں آئی تو اللہ سے ڈرتے ہوئے رب کو ناراض نہ کیجئے گا، اپنے اس مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کیجئے گا، والدین پہ خرچ کیجئے، اپنے بچوں پہ خرچ کیجئے، اور سب سے بڑی بات محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کو عام کرنے میں خرچ کیجئے، اس علم کو معاشرے تک پہنچانے میں، اس کی سیرت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں، اور اس کی خوبصورت رہنمائیوں کو کائنات کے کونے کونے تک پھیلانے میں خرچ کیجئے، اور ہر اس کام سے باز رہیے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں الفعل المخالف لرسول اللہ، وہ کام کرنا جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، قدوہ بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے۔ اگر تو اس ہستی نے ایسا کیا تو ضرور کرنا چاہیے، اگر نہیں کیا تو یاد رکھنا اس کرنے سے قیامت کو کیا حال ہوگا، وہ دلائل آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن ایک بات میں صرف پیار کے انداز میں پیش کر دوں، یہ کیک بنانے والے مسلمان جب کیک پہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام لکھ کے چھری چلا کے کاٹتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ کس کے نام کو کاٹ رہے ہو؟ جب وہ روڈ کے اوپر بیت اللہ اور مسجد نبوی کا نمونہ بنا کے پھر پاؤں کی ٹھوکروں سے توڑتے ہیں، کیا حیا نہیں آتی؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی تو وہ سوچنی چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ کے رسول کا ساتھ مل سکے، وہ کیسے ملے گا؟ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے ملے گا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اللہ کی رسول نے فرمایا تھا، لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے ہیں سب کو اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما، ہر قسم کے غلط کام اور بدعات سے بچا، ہر اس نیکی کی توفیق عطا فرما جس سے تیرا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس وقت نے عزیز کی حفاظت فرما، اس کے افواج کی حفاظت فرما، اور ہر قسم کے فساد اور لڑائی اور جھگڑے سے اس امت کو محفوظ فرما، اور سکون اور وقار اور عزت والی امت کو زندگی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔